لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کو علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر پردہ بھی فرما لیے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، جس میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، دین کے تمام شعبوں کے اندر انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، آپ کی زندگی کے اندر ہم سب کے لیے نمونہ ہے. سمپل موجود ہے، دوسری طرف سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ امریکہ کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو ان کی کسی دوست نے حضرت کو بھی وہاں پر انوائٹ کیا. دیکھا اس کانفرنس کے اندر ہر طریقے کے اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہر مذہب والا اپنے مذہب کو اچھا اور اپنے مذہب کی بڑائی کرتا ہوا نظر آیا. اور وہ کانفرنس ہر مہینے منعقد ہوا کرتی تھی. جب کانفرنس ختم ہوئی، حضرت پیر صاحب نے تمام کے تمام لوگوں سے کہا، اب آئندہ جو ہماری کانفرنس ہوگی، جو ہماری بات چیت ہوگی، ہم میں سے ہر آدمی اگلی کانفرنس کے اندر جو بات کرے گا، ورڈ آف گاڈ، یعنی اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جو کلمہ ہے اس میں بات کرے گا. سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس زبور ہے.
سب نے ہاں کر لیا۔ جب دوسری مرتبہ جب کانفرنس ہوئی تو اس کا جو صدر تھا وہ یہودی تھا۔ اس نے پیر صاحب سے فرمایا، محمد آپ نے مشورہ دیا تھا کہ ہر آدمی اللہ کے کلام سے بات کرے گا، ایسا کرو پہلا آپ ہی شروع کر دو۔ پیر صاحب نے حمد و ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور سورہ فاتحہ کی روشنی کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیا۔ جب حضرت فارغ ہو گئے تو ایک عیسائی پادری کا نمبر آیا۔ اس نے اپنی کتاب کھولا اور کھول کر انگلش کے اندر پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے اندر حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور وہاں جو صدر تھا جو اس کانفرنس کی جو لیڈ کر رہا تھا، ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کہو، کیا کہو گے؟ صدر صاحب مجھے یہ بتائیے، انجیل جو نازل ہوئی ہے یہ انگلش میں نازل ہوئی ہے؟ انگلش کے اندر اگر انجیل نازل ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، تو غالباً انجیل عبرانی زبان کے اندر نازل ہوئی تھی، بعد میں اس کے ترجمے ہو گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کو صاف سن گیا، کوئی جواب نہ رہا۔ جو اس کانفرنس کو جو لیڈ کر رہا تھا، اس کا جو مین صدر تھا وہ یہودی تھا۔ اس نے سوچا ابھی تو اس کا نمبر آیا، میرا بھی نمبر آنے والا ہے۔ کہا کہ میرا نمبر آنے سے پہلے مجھے کوئی فیصلہ سنا دینا چاہیے۔ اس نے جو فیصلہ سنایا، اس نے کہا، محمد ہم سب مانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے اپنی اصلی حیت پر باقی ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس سے اندازہ ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا، اسی دین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آگے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے لوگ بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دین کو، ان کے مذہب کو قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر، ٹوٹے کے اندر رہیں گے۔ آج جب بھی اجلاس ہوتا ہے، کانفرنسیں ہوتی ہیں، یا جمعہ کے اندر بات چیت ہوتی ہے، تو بات چیت کے اندر، اجتماعات کے اندر ایک کہنے والا کرسی پر بیٹھ کر بات کرتا رہتا ہے، حالانکہ کہنے والا بھی محتاج رہتا ہے، سننے والے بھی محتاج رہتے ہیں، لیکن کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے
اور سننے والے جو سن رہے ہیں، ہم میں سے سننے والا ہر آدمی یہ سوچتا ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات 100% صحیح ہے، لیکن میں اس میں نہیں ہوں، میں اچھا ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، لیکن بات جو ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے۔ سوچنا چاہیے جن حالات کی بات ہو رہی ہے، جس معاشرے کی بات ہو رہی ہے، اس معاشرے کے حصے تو ہم بھی ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تھا۔ لیکن ہر جمعہ کو بیانات ہوتے ہیں، آج تو بیانات کی کوئی کمی نہیں، آج ہر ایک کے پاس موبائل اس کے جیب میں موجود ہے، جس کا بیان جب سننا چاہے، جس وقت سننا چاہے انسان سن لیتا ہے۔ سن کر انسان کے کان کیا ہو گئے؟ پک چکے ہیں۔ انسان کو آگے جو قدم اٹھانا ہے وہ قدم اپنے آپ کو بدلنے کا ہے۔ کب تک ہم صرف سنتے رہیں گے؟ اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں حالات بہت خراب چل رہے ہیں، حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حالات دنیا کے اندر جو بھی آتے ہیں وہ حالات معاشی لائن سے ہو، معاشرتی لائن سے ہو، تجارت کی لائن سے ہو، جس لائن کے بھی حالات ہیں وہ حالات تمہارے اعمال ہی کی نحوست ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مذہب اسلام جو ہمیشہ بلند رہنے والا ہے، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اسلام کی جھنڈے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت کے آپ کے دشمن نہیں تھے۔ جب آپ نے اس دور کے اندر، آج کے دور کے اندر انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس زمانے کے اندر یہ تمام کی تمام مواصلاتی چیزیں نہیں تھیں۔ اس زمانے کا دستور تھا جب کسی کو کوئی پیغام پہنچانے کا رہتا، کوئی بڑی اچھی بات کہنے کی رہتی، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتا اور پہاڑی پر چڑھ کر وہ اعلان کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو پیغام دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کے حساب سے، اس دور کے حساب سے آپ نے بھی اس چیز کو منتخب کیا، اس چیز کو لیا، اور آپ بھی صفا پہاڑی پر جا کر آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو بتایا۔ کیا کہا تھا؟ آپ نے وحدانیت کا درس دیا، کہا کہ لوگوں کیا میں اگر کوئی بات کہوں گا تم میری بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اگر صحیح بات ہوتی ہے تو لوگ وہیں جا کر اعلان کر کے سب کو جمع کر کے بولا کرتے تھے۔ موبائل کے دور میں ہر ایک کو فون کر کے نہیں بولا جاتا تھا، میسج نہیں بھیج دیا جاتا، سب کو وہاں جمع کر لیا جاتا۔ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم تو آپ کو امین اور صادق کہتے ہیں، آپ کو تو ہم ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، ہم آپ کے بات کو تسلیم کریں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے رسول تنہا کھڑے ہوئے تھے، آپ کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پتہ چلا اسلام کے دشمن آج سے نہیں ہیں، اسلام کے دشمن سب سے اللہ کے رسول کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ حق اور باطل کا معرکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے چل رہا ہے۔ اس لیے انسان کو اس سے ڈرنے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لوگ مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں کہہ دیتے ہیں ہاں اب مسلمانوں کو کوئی بچانے والا نہیں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول تنے تنہا ایک مشن کو لے کر کھڑے ہوئے، لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، برادری نے آپ کی مخالفت کی، قوم نے آپ کی مخالفت کی۔ کیا آپ نے قوم کے ڈر سے، برادریوں کے ڈر سے، رشتہ داروں کے ڈر سے آپ نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا؟ آپ نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں، آپ اپنے مشن کے اوپر لگے رہے، کام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر کیا کر دیا؟ دنیا کا نقشہ بدل کے دکھا دیا۔ تو قصور ان کا نہیں ہے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ اگر انہوں نے مسجد کو توڑ دیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، قرآن کریم کو جلا دیا تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کر دی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان پیغمبر ہمیں عطا کیا۔ یہ سب ہونے کے باوجود ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ ایمان کی چاشنی کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے دین کے اوپر دل سے راضی ہو جائے۔ میں دل سے اپنے دین کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ یقین کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رضینا باللہ ربا، جس نے اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گیا، اللہ کو اپنا رب مان کر۔ اب بتائیے، ہم اللہ کو اپنا رب تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کھلانے والا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ پلانے والا ہے، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں یا نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آگے فرمایا وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین ماننے پر انسان راضی ہو جائے۔ راضی کا مطلب کیا رہتا ہے؟ یقین کا مطلب کیا رہتا ہے؟ آپ نے کوئی کپڑا سلایا کسی فنکشن کے موقع کے لیے، شادی کے لیے، اور جس درزی نے آپ کا کپڑا سلا، وہ کپڑا بھی صحیح اچھی طرح اس نے فٹنگ وغیرہ اچھی طرح کی اور کپڑا جچ بھی رہا ہے۔ جب آپ نے کپڑا پہن لیا، کپڑا پہننے کے بعد کسی نے کہا کہ کپڑا اتار دو، آپ بولیں گے کیوں؟ بہت مہنگا کپڑا ہے، بہت مشقت کے ساتھ میں نے لایا ہے اور اس فنکشن کے واسطے میں نے سلایا ہے، میں کپڑے کو نہیں اتاروں گا۔ اور کپڑے کو اتارتا نہیں ہے، کیوں نہیں اتارتا؟ اس لیے فٹنگ بھی اچھی ہوئی ہے، کپڑا بھی اچھا سلا گیا ہے، اور جس مقصد سے میں نے سلایا تھا اس مقصد میں مجھے پہننا بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ کپڑا پہننے کے باوجود اتار نہیں رہا ہے۔ ایسے ہی رضیت وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین ماننے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا، کہ ہم جس چیز کا حکم کرتے ہیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، یہی سب سے بڑا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ آج پورے دنیا کے اندر اگر سروے کیا جائے ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، مسجدوں کے اندر کتنی فیصدی نمازی ہیں؟ ایک اللہ والے نے پورے ملک کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے ڈرتے کہا کہ اگر نمازیوں کی تعداد دیکھی جائے تو صرف 2% مکمل طور پر نماز پڑھنے والے ہیں، مکمل طور پر
صرف 2% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کمیت نہیں دیکھتے، اللہ زیادہ نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ وہ جو 2% ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو 2% ہے جو نماز پڑھتے ہیں، اب 2% کہا جائے گا، ہم میں سے جو فجر کی نماز میں آئے گا وہ اپنے آپ کو نمازی کہنا شروع کر دیتا ہے، جو جمعہ کی نماز میں آئے گا وہ اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، باقی سب کو بے نمازی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جو جس نماز کے اندر آئے گا وہ سمجھے گا میں سب سے بڑا نمازی ہوں اور میرے علاوہ سب بے نمازی ہیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد کہا کہ صرف 2% نمازی ہیں جو صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کا کتنا بڑا حکم جس کو اللہ نے فرض کے درجے پر رکھا ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہم سنتے ہیں، ہم عمل کے لیے ہمارا قدم اٹھتا ہی نہیں۔ تو خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کے اندر زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں۔ عبادات کس طریقے سے کرنا چاہیے، معاملات کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آج کوئی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، عبادت والا عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے معاملات دیکھا جائے معاملات سب سے زیادہ گڑبڑ۔ آج گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ گناہ کو اگر گنوایا جائے تو گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ والوں نے چند گناہ بتائے، 4 گناہ جو ایسے ہیں جس کی وجہ جس کے اندر پوری امت مبتلا ہے، جس کے اندر پہلا بتایا بے پردگی، عورتوں کا بغیر برقعے کے باہر نکلنا۔ آج فنکشنوں کے اندر دیکھ لیں، شادی حالوں میں دیکھ لیں، ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، لیکن بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ہم شادی ہالوں کے اندر اس کے حسن کا نظارہ کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو کیا کر دیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دور جاہلیت کی طرح بے پردہ باہر مت پھرو، اپنے گھروں کے اندر مستقر رہا کرو۔ آج پردے کو بھی ہم نے فیشن سمجھ لیا ہے، ایسے برقعے آ گئے، نہ دیکھنے والا بھی نظر اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا گناہ جو عام ہو رہا ہے وہ ہے بے پردگی۔ دوسرا اللہ والے نے فرمایا سود۔ آج انسان اچھے کھانے کے واسطے، اچھی گاڑی میں گھومنے کے واسطے، اچھے بنگلے میں رہنے کے واسطے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے واسطے انسان سود جیسی لعنت کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے، اور قرض حسنہ کا لین دین بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہوگا بھی کیوں نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کے اندر 90% ایسے ہیں، اگر ہم نے کسی سے کوئی چیز لیا، لینے کے بعد دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کسی کا قرضہ لیا، سامنے والا مانگ کر تھک جائے گا لیکن دینے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر ادھر لیا ادھر لیا۔ سود اتنا عام ہو چکا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں انسان ایک وقت کی روٹی کھا کر زندگی گزار لے، انسان پھٹا ہوا کپڑا پہن کر اپنی زندگی گزار لے، لیکن سود جیسی لعنت کے اندر اپنے آپ کو نہیں پھنسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا اور سودی کاروبار کرنے والا ہمیشہ بربادی کی طرف جائے گا۔ چاہے سود کے اندر پیسہ زیادہ آتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی، آئے گا بہت سارا لیکن جائے گا بھی بہت سارا۔ اللہ والے نے فرمایا سود بالکل عام ہو چکا ہے، جہاں مسلمانوں کے 90% مسلمان رہتے ہیں وہاں پر غیروں نے اپنی آفس کھول دیا اور کہا کہ آؤ ہم سے پیسہ لو اور ہم انٹرسٹ کے ساتھ ہم تم کو پیسہ دیتے ہیں، پھر ہمیں پیسہ واپس کرو۔
کیا ضرورت ہے سود نکالنے کی؟ کیا بغیر سود کے انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ جب انسان کے اندر سے قناعت کی صفت ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کے اندر سے صبر کی صفت ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کے اندر سے عاجزی کی صفت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کیا کر دیتا ہے؟ نفسانی خواہشات کے لیے، اپنے بچوں کو آرام دینے کے لیے، اچھے سے اچھا گھر بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ گھر چہار دیواری کا نام ہے، چہار دیواری کا اگر کھڑی کر دیا اور اس کے اندر اوپر سے چھت ڈال دیا، اس کے اندر بھی آدمی رہ سکتا ہے۔ تو سود جیسی لعنت نے پوری امت مسلمہ کو کیا کر دیا؟ اپنے پھندوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اب بتائیے، جس سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کوئی کولہاپور کا جو ڈان ہوگا، آپ اس کے خلاف زبان کو کھول کر دیکھیے، وہ آپ کو منٹوں کے اندر غائب کر دے گا، آپ کو یہاں سے وہاں۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے جس کے اوپر سب کا بس چلتا ہے، سب کی حکومت چلتی ہے، اللہ سب کے اوپر۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی لین دین کرتا ہے، سود کے کاروبار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ اللہ اس کے رسول کے لیے طرف سے اعلان جنگ سن لے۔ اب بتائیے، جب بے پردگی عام ہو گئی، جب سود عام ہو جائے گا، اور نشہ بازی، چوتھی کیا اللہ والے نے فرمایا؟ نشہ بازی، ڈرگس کے اندر، افیم کے اندر جتنے اسمگلر پائے جاتے ہیں، زیادہ تر مسلمان، مخبری کرنے کے اندر ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات پولیس کو پہنچانا، پولیس کے ارے پہنچانا چلو ٹھیک ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، غلط کام کرنے کے واسطے شریعت نے اجازت نہیں دی، اگر پہنچانا ہی ہے تو انسان صحیح بات پہنچائے۔ اور مخبری بھی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، مسلمان جوان بچے بھی ہیں اور مسلمان عورتیں بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ جہاں پر بھی فسادات ہوتے ہیں، فسادات کی تہ کے اندر جائے گا، جانے کے بعد جب پتہ چلتا ہے، یہی چیزیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ مخبری کو انہوں نے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، ایک خبر ہم نے دے دی، ہم کو 5,000 روپے مل گئے، چلو، اور اچھی سی دوسری خبر ہم جا کے اس کو پہنچا دیتے ہیں، یہ مدرسے کے اندر ایسا ہو رہا ہے، وہ مسجد کے اندر ایسا ہو رہا ہے، فلاں جماعت کے اندر ایسا ہو رہا ہے، فلاں جماعت کا فلاں آدمی سے تعلق ہے۔ اسی وجہ سے دوستو آج حالات بالکل بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کیا، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بذات خود اللہ کہتے ہیں کہ اے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بندوں کو بتا دیجئے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، کیا کہا؟ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ جب میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، بڑا چھوٹے پر ظلم نہ کرے، چھوٹا بڑے پر ظلم نہ کرے، امیر غریب پر ظلم نہ کرے، غریب امیر پر ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ آپ بولیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی پریشانی آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تمہارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، تو تم اپنے آپ کو ملامت کرو، تم اپنے آپ کو کوسو، تمہاری غلطی کی وجہ سے، تمہاری نحوست کی وجہ سے، تمہارے اخلاق کی وجہ سے، تمہارے کریکٹر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر حالات کو بھیج رہے ہیں۔ اس لیے دوستو جہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، معاملات عبادت ہے، وہیں پر عبادت کا ایک شعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو بھی بتایا ہے۔ سیاست کوئی الگ حصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے اور سیاست کرنے کو کہا ہے۔ اسی کو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر،
ہر فرد ہے ملک کی ملت کا ستارہ، ہر فرد ہے ملک کے مقدر کا ستارہ۔ جب انتخابات ہوتے ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے وقت میں ہمیں کیا پڑی ووٹ ڈالنے کی؟ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، جس کو ضرورت ہوگی آئے گا بلائے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم اپنی گواہی کو چھپاؤ مت۔ جو ووٹ جو ڈالا جاتا ہے، یہ ووٹ بھی ایک طریقے کی گواہی ہوتی ہے۔ اگر تم اس گواہی کو چھپاؤ گے، ووٹ نہیں ڈالو گے، تو اللہ عند اللہ تم بھی مجرم ہوگے۔ تمہارے ایک آدمی کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے، ایک آدمی کا کسی اچھے آدمی کو ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے اس کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھیں۔ جہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، طاعت عبادت ہے، ووٹ ڈالنا بھی کیا ہے؟ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ ووٹ نہ ڈالنا بھی حرام ہے۔ ووٹ کبھی کبھی ایسے دور کے اندر جب باطل طاقتیں اسلام کے نام و نشان کو ختم کرنے کے چکر میں رہیں، اس وقت ووٹ ڈالنا بھی فرض بن جاتا ہے۔ اس لیے سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ عقل مند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو پریشانی آنے سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے انسان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ ہمارے گھر کے اندر جس بچے کی عمر ہو چکی ہے، 18 سال کا ہو چکا ہے یا 18 سال کی بچی ہو چکی ہے، ہم پہلی فرصت میں اس کے کاغذات کی صحیح کرائیں، کاغذات کی تصحیح کرائیں، اور ووٹنگ کے اندر اس کا نام اندراج کرائیں۔ جب بھی انتخابات ہو ہمیں چاہیے بڑھ چڑھ کر ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ انتخاب جو لیڈر بھی ایسا چننا ہے جو صحیح معنی میں لیڈر ہو۔ ایسا نہیں صرف ووٹ ڈالنے کے وقت میں ہمارے پاس آئے اور پھر ہمارے اوپر ظلم ہو، ہمارے اوپر اتیاچار ہو، ہمارے اوپر کچھ بھی ہو، بس ہاتھ پر ہاتھ دے کر ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے۔ آگ لگتی ہے، ایک گھر کو آگ لگتی ہے، دوسرے گھر کو آگ لگتی ہے، تیسرے گھر کو آگ لگتی ہے۔ اس لیے دوستو چوکنا رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کے بچوں کے اگر عمریں ہو چکی ہیں تو ہم ووٹنگ کارڈ کے اندر اپنے بچوں کا نام درج کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔